دنیا اس کو جرم کہتی ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے۔ اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جرم اگر کسی کو لگتا ہے تو یہ جرم تو ہم شوق سے کریں گے۔ یہ کسی کو لگتا ہو تو ویسے تو حقیقت میں جرم ہے، لیکن دنیا نے آج دیکھا ہے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو آج ایسے کیڑے کاٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں تو بھی جرم لگتا ہے۔ اگر ان کو یہ جرم نہ لگتا تو آئی لو محمد کہنے پر کسی کو کیس نہیں کرتے۔ جرم تمہیں لگتا ہے، تم نے تو شاید 4-5 لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، بند کر دیا ہوگا، مجمع میں آؤ ہر بچہ یہی کہہ رہا ہوگا، بلکہ موت تک تو ہم یہی کہتے رہیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ سارے حالات ہو جانے کے بعد بھی مسلمان پھر اسی انداز سے کیوں چلتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی باتیں اسی انداز سے کیوں کرتا رہتا ہے؟ اس کے سامنے کسی کو مار دیا جاتا ہے، دیکھ کے سہمتا کیوں نہیں؟ کسی کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈرتا کیوں نہیں؟ یہ ڈرانے والا سلسلہ 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کئی چنگیز آئے، کئی ہلاکو آئے، اور ہمارے پورے محلے خاک میں بدل دیے گئے، خون سے تتر بتر ہو گئے، لیکن جوش جو روحانی ہے وہ اسی انداز سے باقی رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہی میں کہنے جا رہا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتنگے آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے لائٹ کے اطراف جو گھومتے رہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ان کو پروانہ کہتے ہیں۔ ان کو پروانہ کہتے ہیں۔ یہ لائٹ کے ارد گرد آتے ہیں، گھومتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، جبکہ ان کیڑوں کو، ان پتنگوں کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہے۔ اپنے بھائی کو مرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ کتنے کیڑے تو ان کے پہلے مر چکے ہوتے، پھر بھی یہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پروانہ شمع کے گرد گھومنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، اور ہم پروانہ محمد ہیں۔ ایک کے مر جانے کے بعد ہمارا خاموش ہونا مزاج ہے ہی نہیں، ہم آئے ہی یہاں ہیں محمد عربی پر مرنے کے لیے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانا نا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، دانا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، ارے 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لہٰذا یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ لوگوں نے یہ دنیا میں دیکھا ہے، سب سے عظیم ہستی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ، جو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا، بچوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس حسین اعظم کا اس وقت جو مقام تھا، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس عظیم ہستی کو شہید کر کے کیا اس دین کے دھارے کو روک دیا گیا؟ کیا دین اسلام کا دھارا رک گیا، ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بہت ساری عظیم ہستیاں آئیں جو راہ خدا میں شہید ہوتی چلی گئیں۔ ہندوستان کی سرزمین بھی اس سے لال ہوئی ہے۔ یہاں اس کفایت علی کافی کی آواز گونجتی رہے گی۔ 3000 کتوں نے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا۔ انگریزوں کی بات کر رہا ہوں، پھر یہاں پر آ کر کے پھر مجھے لے جائیں کہیں کتا ان کو کہہ دیا۔ جو جس کو سمجھے، جو جس کو سمجھے، انگریزوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا۔ جس کے اندر میرے عزیزوں یہ بزدلی کی کیفیت تھی، اور کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ جرم کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ میں بولتا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بناتا تھا لوگوں کو، اور کسی طرح کی فساد، کسی طرح کے فتنے اور فساد کو اپنی زمین پر برداشت نہیں کر پایا، تو سولی پر چڑھا دیا گیا ایک عالم دین کو۔ اور عام عالم دین نہیں،
جس کی عزت جس کا احترام امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا کرتے ہو. لیکن میرے عزیزو پھانسی پر انگریز چڑھا رہے تھے, مجمع دیکھ رہا تھا, تب بھی کفایت علی کافی کے پیشانیوں پر کوئی شکن نہیں, کوئی فکر نہیں, نہ جسم کے اندر کوئی کپ کپی خوف و ہراس, بلکہ پھندے پر چڑھنے سے پہلے یوں کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. کیا کیا انگریزوں نے 8 دن تک جشن منایا تھا. کفایت علی کافی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا. پھانسی پر چڑھانے سے پہلے 8 دن تک کفایت علی کافی کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے, اور جب زخم ہوتا تھا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. اس عالم دین کو انہوں نے بہت آزمائشوں میں مبتلا کیا, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. شہید ہونے کے بعد 8 دن تک تو جشن مناتے رہے, یہ سوچتے ہوئے کہ اب جگانے والا ختم ہو گیا, ایک ایسا جو بولنے والا تھا بند ہو گیا. ان ظالموں کو خدا کا یہ دستور نہیں معلوم. مراد آباد شہر میں انہوں نے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا, اور وہی زمانہ ہے 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالیٰ امام احمد رضا کو پیدا کرا. اور وہ امام احمد رضا جب جوانی میں تشریف لائے تو پھر پوری قوم کی گتھیوں میں عشق مصطفیٰ پلا دیا. ہر جگہ سے آواز آنے لگی, ہر جگہ سے آواز آنے لگی, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. بچے بچے کی زبانوں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں گونجنے لگی. میں مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں, سارے مل کر کے ان چراغوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تب بھی یہ ممکن نہیں. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ صبح قیامت تک اپنے چراغ کو روشن رکھے گا. ایک تم بند کرو گے رب تعالیٰ دوسرا پیدا فرمائے گا, دوسرا پیدا ہوگا. اسی لیے ہمیں اپنی فکر نہیں ہے, ہم نے جو جینا تھا وہ جی لیا ہے. مگر اے مسلمانوں, آپ سے میں یہ گزارش کروں گا, اس زمانے میں تمہارے لیے سب سے بڑی دولت جس کا ہر ڈاکو انتظار میں ہے لوٹنے کے لیے, ہر چور تمہارے پیچھے ہے چھیننے کے لیے, وہ دولت تمہاری ٹوپی, تمہاری داڑھی, تمہارے کرتے, تمہارے جبے, تمہارے گھر گاڑی بنگلے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کو سنو, کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کون سی چیز ہے جس کے سب چور دشمن اطراف میں ہیں, کون سی چیز چھیننا چاہتے ہیں؟ 100 سال پہلے اقبال نے بھی اس کا اشارہ کر کے کہا تھا. انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. سب کو پتا ہے یہ موت سے ڈرنے والی قوم ہے ہی نہیں. ہمارے کندھے پر کفن ہوا کرتا ہے. ڈر اس کو ہو جسے لگے کہ موت کے بعد اندھیرا اندھیرا اندھیرا. ڈر اس قوم کو کیا لگے ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مصطفیٰ کا دیدار, اسے ڈر نہیں. دنیا یہ جانتی ہے. تو انگریز کیا کہتے تھے, یہ فاقہ کش بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, موت سے ڈرتا نہیں ذرا. کون سی چیز ہے اس کو جو نڈر بنائی ہوئی ہے؟ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو کتا بھی کہتا ہے تو اسے فخر محسوس ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں. ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتیں خاکستر ہونے کے انداز سے پیش تو کی, مگر میرے مصطفیٰ کی غیرت دیکھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجمع میں کتے کی حیثیت سے نہیں پیش کیا, جس مجمع میں گئے شیر کی حیثیت سے پیش فرمایا. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, جو بھی بارگاہ مصطفیٰ کی نسبت پر فخر کرتا ہے دنیا اسے ہلکے میں نہیں لے گی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتوں پر فخر کیا ہے, اور غوثیت معاب کے دربار پر نسبت جوڑتے ہوئے کیا کہا تھا بریلی کے تاجدار نے, غوث پاک کے دربار میں کیا کہا تھا پتہ؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں غوث پاک کا مرید ہوں, غوث پاک کے سلسلے کا مرید ہوں. مرید ہونا, خادم ہونا یہ اپنی جگہ پر, وقت کا مجدد
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت دی ہے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھا ہو، تقوی و طہارت کا امام، لیکن غوث پاک کے دربار میں جب بات کرنی ہو تو یوں کہتا ہے، اے غوثیت معاد، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ کس کو کہتے ہیں؟ سگ کتے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سگ کا مطلب کتا فارسی میں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو کتے ہیں مارے نہیں جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جس کے پاس بھی یہ نسبت موجود ہے وہ مارے نہیں جاتے، پکڑے نہیں جاتے۔ میونسپلٹی بیلٹ والے کتے کو نہیں اٹھاتی، ہاں انجیکشن اس کو مارا جاتا ہے جو آوارہ ہے، دوسروں کو کاٹ کھانے دوڑتا ہے، لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، یہ کسی کا پالا ہوا ہے۔ اسی لیے آوارہ مت رہو، ان نسبتوں پر فخر کرو کہ دنیا دیکھ کر ہی کہے یہ مدینے والا، اسے نہ چھیڑو، یہ دربار رسالت میں بکھا ہوا ہے، اسے نہ چھیڑو۔ کئی ایسے معاملات تھے میرے عزیزوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، بہت چھوٹی تعداد میں، ایک میں واقعہ بتاتا ہوں حدیث پاک میں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایسے صحابی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کا پورا تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے۔ سلمہ بن اکوع ایک صحابی ایسے ہیں جن کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ ہمیشہ حضور کی فوج میں پیدل چلنے والے صحابی، کبھی سواری نہیں کرتے تھے، پیدل۔ اتفاق ایسا ہوا، قارہ کا رہنے والا ایک عبد الرحمن نام کا شخص، وہ مدینے پر حملہ آور ہوا، 400 لوگوں کو لے کر آیا، 400 لوگوں کو رات کے وقت میں مدینے کے باغیچوں پر حملہ کیا اور کھجوریں جمع کیا۔ 400 لوگوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے، مدینے میں لوگ سو رہے ہیں اس وقت۔ اتفاق ایسا کہ یہ قارہ کے رہنے والے ان منافقوں اور کافروں کی فوج لوٹ مار کر کے لوٹ رہی تھی تو سلمہ بن اکوع نے دیکھ لی۔ ہونا کیا چاہیے، گاؤں کا ایک آدمی جاگ رہا ہے تو لوگوں کو جگائے کہ اتنی بڑی فوج مدینے کے باغیچوں سے کھجوریں لے کر جا رہی ہے، لوگوں کو جگائے۔ سلمہ بن اکوع نے کسی کو جگایا نہیں، تنہائی 400 کے پیچھے دوڑ پڑے، سب کے پیچھے دوڑ پڑے، اور حیرت کی بات ہے کہ 400 دوڑ بھی رہے ہیں، ایک نبی پاک کے غلام سے ڈر کر کے دوڑ بھی رہے، دوڑتے دوڑتے اتنی دور چلے گئے کہ مدینے سے بھی نکل گئے، وہ کھجوریں اٹھائے بھاگ رہے، اور سلمہ بن اکوع ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ایک صحابی کی ہیبت کتنی تھی کہ 400 دوڑے جا رہے ہیں، سننے میں آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ 400 دوڑے دوڑے چلے تو گئے، ایک مقام ایسا آیا کہ سب ادھر ادھر ہو گئے، 10 ادھر 15 ادھر 20 ادھر، لیکن سلمہ بن اکوع کسی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، جو تھک کر کے گرتا تھا اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے، اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے گرا دیے اور دوڑاتے رہے۔ عبد الرحمن قاری یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا اور پیچھے مڑ کر کے کہا کہ اے شخص تجھے کیا چاہیے، کیوں اتنا دوڑا رہا ہے؟ کہا جب تک تمہارے پاس مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا، ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہمت ہے، کیا ہیبت ہے، اور وہ سامنے والے بات بھی کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ سارا پاور کاجو بادام کا نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا ہے، حضور پاک کا غلام ہے، حاوی ہے۔ 400 کے 400 کھڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا جو شخص تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ جس کے کندھے پر جتنی کھجوریں وہ پھینک دو، یہ ایسا خونخوار لگ رہا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا نہیں۔
छोड़ दो खजूरें, जान बचाओ और निकलो। लोगों ने खजूरें फेंकी, सब कुछ फेंका, और बगैर किसी एक भी खजूर के वो लोग वापस लौट गए, सब चले गए। ये सलमा बिन अकवा सारी खजूरें जमा कर रहे हैं, और उठाने जितनी उतनी, इतना ज्यादा वजन है कि एक आदमी उठा ना सके, खींचते हुए मदीने की तरफ लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में एक और सहाबी हजरत अबू कुतादा मिल गए, पूछा कि किधर से आ रहे हो सलमा बिन अकवा? कहा ऐसा ऐसा हाल हो गया था रात को, और मैं उनका पीछा किया और सबकी खजूरें वापस लेकर के आ रहा हूं। वो मुस्कुराए, अरे बोलना तो चाहिए था, और भी तो लोग आते तुम्हारे साथ। तो सलमा बिन अकवा ने कहा, मुस्तफा की मोहब्बत पर भरोसा है, अकेला ही काफी था, मुझे वक्त नहीं मिला किसी को उठाने का, मैं खुद ही दौड़ पड़ा। लेकिन सलमा बिन अकवा ने पूछा, अबू कुतादा तुम कैसे आ गए? कहा मुझे मेरे घोड़े ने हिनहिना करके बताया, ये बहुत हिनहिना रहा था और इस रास्ते की तरफ मुंह दिखा रहा था, तो मैं अपना घोड़ा लिया और दौड़ पड़ा, देखा तो तुम रास्ते पर आ गए। अब सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, कौन सी चीज थी सलमा बिन अकवा की जो ये हैबत उनके अंदर पैदा की हुई थी, ये ताकत और कुव्वत और ये रौब पैदा की हुई थी? सुनो, सिर्फ आई लव मोहम्मद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम कभी भी सैयदुना के बगैर नहीं कहा जाएगा। वो हमारे आका हैं, आम इंसान नहीं। हमेशा से याद रखो, आई लव सैयदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं जो बात कर रहा था सलमा बिन अकवा की, आला हजरत लिखते हैं वजह क्या थी? ये हैबत, ये ताकत, ये रौब। एक तन्हा इंसान 400 पर भारी कैसे हुआ? सलमा बिन अकवा कहते हैं बात ये थी कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको बैत करने के लिए बुलाया, लोगों को हुजूर बैत कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत सलमा बिन अकवा ऑलरेडी पहले से बैत किए हुए थे। हुजूर ने सबको बैत करके फिर कहा, सलमा बिन अकवा आ जाओ तुम भी बैत कर लो। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं ऑलरेडी कर चुका, पहले से किया। हुजूर ने फरमाया फिर से अपना हाथ दो। मैंने दोबारा हाथ दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत किया, हाथ पर बैत किया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने फरमाया, सलमा बिन अकवा बैत कर लो। हजरत सलमा बिन अकवा कहते या रसूल अल्लाह 2 बार मैंने बैत कर लिया। हुजूर ने फरमाया बार बार अपना हाथ मेरे हाथ में दे तो सकते हो। सलमा बिन अकवा कहते मैंने तीसरी बार अपना ये हाथ दिया हुजूर पाक के दरबार में, उनके दस्ते पाक में। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। उसके बाद सलमा बिन अकवा कहते हैं 3 बार इस हाथ को मैंने मुस्तफा के हाथ में दिया। उसके बाद कसम खुदा की किसी बड़े ऊंचे पहाड़ से भी मुझे कभी डर नहीं लगता, कोई सामने आए कभी खौफ नहीं होता। ये निस्बत मुस्तफा है जो इंसान को मुमताज करती है। आज मेरे अजीजों, तुम्हारा नाम बारगाह मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इसलिए शर्म करो और हया पैदा करो। कभी तुम शराब के अड्डों पर नजर ना आओ, कभी तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते नजर ना आए, कभी तुम्हारी आंखों में बेहयाई ना नाचे, किसी अजनबी औरत पर तुम्हारी बेहया आंखें ना जाए।
اس لیے کہ تمہارا نام میرے مصطفیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہے. ان نسبتوں کا جب تک احترام کرتے رہو گے پاور اور طاقت ویسی باقی رہے گی. انرجی کو دنیاوی خرافات میں ضائع نہ کرو. اللہ نے آج بھی تمہارا رعب باقی رکھا ہے, آج بھی ہے. ہم نے خود محسوس کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے. آپ کو خود کو اندازہ نہیں لیکن دنیا کو اندازہ ہے. اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کے صدقے یہ عزت اور یہ ہیبت, یہ طاقت, یہ رعب عطا کرتا ہے. لیکن اگر تم یہ سوچو گے کہ عزت ہم کسی اور ذریعے سے ڈھونڈیں گے, ہم نے دیکھا ہے لکھنؤ میں آج سے 2-3 سال پہلے ایک کتا آیا تھا جو اپنا نام بھی بدل لیا تھا, یاد ہوگا. بہت ٹی وی پر بٹھا دیا جاتا تھا, دھرم بھی بدل لیا, نام بھی بدل لیا. ہاں, اور سوچنے لگا کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے, بہت کچھ پھیلایا. 6 مہینے کے بعد رو رو کر کے لوگوں سے گڑ گڑانے بھی لگا کہ مجھے بچا لو, میری جان پہ خطرہ ہے. میں نام یا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ اسٹیج ناپاک نہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین پاک سے غداری کر کے جو دوسری جگہ عزت ڈھونڈتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اور یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو غداری کیا, جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. عزت ڈھونڈو آمینہ کے لال کے پاس, عزت ڈھونڈو گنبد خضرا کے مکین کے پاس. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو نبی پاک کی غلامی کو اپنائے ہیں 70 سال کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا. 80 سال کے بھی ہو جائیں تو ان کو بوڑھا کوئی نہیں کہتا. آج بھی موجود ہے ہمارے مشائخ, لیکن عزتوں میں کوئی کمی نہیں. اور جنہوں نے پوری ہندوستان میں فتنہ و فساد مچا کر کے سیاست کیا تھا, 90 سال کے اوپر بھی ہو گئے, ابھی مرنے کو تیار نہیں. ایسے بہت سارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں, اخبار کے کسی کونے میں ان کا نام بھی نہیں. بہت سارے ایسے 40 سال لوگوں کی نوکریاں کرتے رہے. میں جاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیاست میں اس کی چاٹتے رہ گئے تلوے اور کچھ نہیں حاصل کر پائے. لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی جس نے اپنے گلے میں ڈال دیا تھا, پھر دیکھو آپ حضور تاج الشریعہ کے آخری ادوار کو ہم نے دیکھا ہے, ظاہری زندگی کے آخری دور کو بھی دیکھا ہے. میرے عزیزوں 75 سال کی عمر ہو گئی تھی, 1 لاکھ نوجوانوں کو, خوبصورتوں کو ایک طرف بٹھاؤ اور ایک طرف بریلی کے شہزادے کو بٹھاؤ, اور دیکھو دنیا کس کی طرف دیکھتی ہے. کیوں؟ یہ چہرے پر غازہ اور یہ چہرے پر کشش, یہ پاؤڈر اور لالی کی نہیں, یہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کا جو جمال ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا. بچپن میں ہم سنتے آتے تھے محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا. اسی لیے عزت ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو, کیوں جاتے ہو؟ ان نوجوانوں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے جو کہتے ہیں دنیا پتہ نہیں کیا کہے گی. 5 گرام کی ٹوپی ان کو بھاری لگتی ہے, 5 کلو کی پھٹی جینز پہن کر کے فیشن سمجھتا ہے. داڑھی اس کو بہت بھاری لگنے لگتی ہے, چبھتی ہے, گڑتی ہے. روز اس کو نکال کر کے گٹر نالی میں پھینک دیتا ہے. اور داڑھی بھی بیچاری اتنی ضدی ہے, روز آ کر کے اس کو بتاتی ہے تو مرد ہے. وہ نکال کر کے کہتا ہے نہیں ہوں میں. وہ بھاگ رہا ہے. کیسی حیرت کی بات ہے, تم ضد پہ اڑے ہو کہ نہیں ہوں میں, اور وہ بھی ضد پہ اڑی ہے, روز آ کے بتاتی ہے کہ تو مرد ہے. بیچارہ آخری دم تک ماننے کو تیار نہیں. اور حیرت کی بات ہے جب ان سے پوچھا جائے دنیا کا سب سے حسین چہرہ کون سا تھا, تو
تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں آمینہ کے لال کا چہرہ سب سے حسین تھا. پھر میں پوچھتا ہوں اس آمینہ کے لال کے چہرے پر جب داڑھی تھی تو تجھے عیب کیوں لگتی ہے, تجھے بری کیوں لگتی ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا اور وہ داڑھی والا تھا, داڑھی والا تھا. اور ایک بات ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں جو عورتیں کھلے بال میں سمجھتی ہے کہ یہ فیشن ہے, آدھے ننگے پن کو سمجھتی ہے فیشن ہے. یعنی دنیا نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ننگے رہنے کو فیشن کہتے ہیں, آدھے کپڑے پہننے کو فیشن کہتے ہیں. اگر آدھے کپڑے پہننا فیشن ہے تو فیشنیبل تو بھینس ہے جو پوری ننگی رہتی ہے, وہ کبھی کوئی کپڑا نہیں پہنتی. وہ جانور تو تم سے زیادہ فیشنیبل ہے, پورے اوپن ہے. جانوروں کی طرح دنیا تمہیں بنانا چاہتی ہے اور تم سمجھ رہے ہو فیشن ہے. فیشن وہ نہیں. نوجوانوں سے کہتا ہوں دیکھنا ہو تو خالد بن ولید کو دیکھو, عورتیں دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھو. سب عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمیں کنیزان فاطمہ میں شامل کرے, دعا تو کرتی ہیں اور فخر بھی کرتی ہیں, کنیز فاطمہ نام بھی رکھتی ہیں. لیکن سوچا کبھی دنیا کی سب سے عزت والی خاتون, سب سے عزت والی خاتون جس کا مقام قیامت کے دن میں کیا ہوگا پتا ہے؟ فرشتوں کو, آپ کو میں بتا رہا ہوں, حدیث میں موجود ہے, فرشتہ محشر کے میدان میں اعلان کرے گا غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر والے لوگ سب اپنی آنکھیں نیچی کر لو, محمد عربی کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے. قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہوگا. عزت کا وہ مقام, عزت کا وہ مقام میدان محشر میں جس کی عزت کا اعلان ہو رہا ہوگا. لیکن میں خواتین سے کہتا ہوں دنیا کی سب سے عزت والی خاتون کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ رہا, اور تم سمجھتی ہو عزت کھلے بن میں ہے, فیشن کرنے میں. فیشن وہ ہے ہی نہیں, ہم اس کو فیشن نہیں سمجھتے. وہ جانوروں والی زندگی ہے جو عورتوں کو ننگا کر کے ہوس کے پجاریوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے. عورت کو ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, عورت کو دنیا نے آج آلے کار بنایا ہوا ہے, اپنی ہوس کا نشانہ ہے. کیوں؟ کیا عزت والے لوگ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو نہیں, دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتی ہے دنیا. اس لیے میرے عزیزو دنیا کے پروپیگنڈے پر نہ جاؤ, عزت تمہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی. اور صحابہ کرام نے یہ نقطہ محسوس کیا تھا, اس لیے کبھی انہوں نے دنیا کیا کر رہی ہے, دنیا کیسے چل رہی ہے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. وہ پیوند لگے کپڑوں میں بھی جاتے تھے تو بادشاہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ بغیر چپل کے بھی جاتے تھے تو پورے علاقے فتح کر کے لوٹتے تھے. انہوں نے کبھی ان تمام چیزوں میں عزتیں نہیں ڈھونڈی. ایک صحابی حضرت نعمان ایک ملک میں سفیر بن کر کے گئے تھے میرے مصطفیٰ کے. سفیر سمجھتے ہو نا, ایمبیسیڈر, قاصد. اور جب حضور پاک کے سفیر بن کر کے یہ صحابی گئے تو جس ملک کے بادشاہ کے پاس یہ جا رہے تھے اس بادشاہ نے بہت سن رکھا تھا, چرچا سن لیا تھا عرب کے انقلاب کا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے ہجوم کا. تو اس نے کیا کیا, انتظامات کیا, تیاریاں کی, قالین بچھایا. ریڈ کارپیٹ آج بھی کسی کے لیے بچھایا جاتا ہے, ریشم کا قالین بچھایا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگا دیا کہ محمد عربی کا سفیر آ رہا ہے. بادشاہ خود مسلمان نہیں تھا لیکن عزت کر رہا تھا.